اچھا، اب باقی داستان کل. کچھ تھکن سی ہو رہی ہے. ضرور ضرور پروفیسر، میں بھی اس سخت رات کو خود پر مسلط محسوس کر رہا ہوں، اس نے موسیقی خیز انداز میں کہا اور اٹھ گیا. ابھی سورج کی کچھ روشنی باقی تھی، رات نہیں ہوئی تھی، ورنہ عموماً رات کو ہی اس کی داستان کا اختتام ہوتا تھا. تاہم آج وہ دن میں ہی اٹھ گئے تھے اور اس کے پاس سے چلے گئے. یہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ڈیڈی؟ اچانک فروزہ نے کہا. کیسا خطرہ؟ پروفیسر چونک کر بولا. کیا ہم ان غاروں سے باہر کی سیر کر سکتے ہیں؟ اوہ ہاں، ضرور جاؤ. یہ علاقہ شاید خطرناک جانوروں سے پاک ہے، لیکن کہاں جاؤ گی؟ ایک نگاہ ان ڈھلانوں کو دیکھیں گے جن پر ہم نے ایک خوفناک سفر کیا تھا، لیکن اس بار ان کی کچھ اور ہی اہمیت بھی ہوگی. تاریخ کا یہ انسان انہی ڈھلانوں سے گزر کر آتا رہا ہے. ہاں ہاں ضرور جاؤ، پروفیسر نے کہا اور خود ہی اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا. دونوں لڑکیاں غاروں سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑیں. دونوں خاموش تھیں. غار سے باہر نکل کر فروزہ نے فرزانہ کی طرف دیکھا اور فرزانہ کے کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑی. خاموش ہو جاؤ بے وقوف. فرزانہ بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی اور پھر دونوں پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا. آپ نے اس تبرک کو دیکھا باجی؟ فروزہ نے کہا اور پیٹ پکڑ کر دوہری ہو گئی. چپ ہو جاؤ فروزہ، کم وقت بڑا ہی بے شرم ہے. کیسے بے تکے مناظر کو کتنے فخر سے سناتا ہے، کمینہ کہیں کا. لیکن ڈیڈی کو کیا ہو گیا ہے باجی؟ فروزہ نے بدستور ہنستے ہوئے کہا. ڈیڈی بھی اس کے ساتھ سنکی ہو گئے ہیں، فرزانہ نے جھیمتے ہوئے انداز میں کہا. وہ ان سے ایسے واقعات کو حذف نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں. بھائی چپ ہو جاؤ فروزہ، دیوانی ہو گئی ہو. فرزانہ جھیم بھی رہی تھی، ہنس بھی رہی تھی. عجیب حالت تھی اس کی. کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے مذاق کرتی رہیں اور بڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہو گئیں. دور سے برف کے ڈھلان نظر آ رہے تھے. کیا اس نے ان ڈھلانوں کی داستانیں ٹھیک سنائی ہیں باجی؟ تھوڑی دیر کے بعد فروزہ نے کہا. ہم اس کی باتوں کو غلط نہیں کہہ سکتے فرزانہ. اس نے ہمارے سامنے محیر العقول ثبوت پیش کیے ہیں. کیا پھر اس ویرانے میں جہاں انسان آنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی عظیم لیبارٹری اور یہ ساز و سامان کسی اور طرح لانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی تو میں اس کے بارے میں کچھ اور سوچنے لگتی ہوں باجی. کیا؟ فرزانہ نے پوچھا. وہ کوئی روح تو نہیں ہے؟ اس کی زندگی کا کیا ثبوت ہے؟ تم اسے روح بھی کس طرح ثابت کر سکتی ہو؟ ممکن ہے وہ افراسیاب کی نسل کا کوئی جادوگر ہو جو مر کر بھوت بن گیا ہو اور اس نے اپنے طلسم کے ذریعے یہ سب کچھ مہیا کیا ہو. جادوگروں کے لیے یہ سب کچھ کیا مشکل ہے؟ اگر تم اسے جادوگر ہی سمجھ رہی ہو تو وہ سب کچھ کیوں نہیں سمجھ لیتی جو وہ کہہ رہا ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتا. اور جادوگر والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس سے وزندار تو میری دلیل ہے. وہ کیا؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ ایک انتہائی ذہین، انتہائی تعلیم یافتہ سائنسدان ہے جس نے بھری پری دنیا چھوڑ کر ان ویرانوں کو اپنے تجربات کو مرکز بنایا ہے. وہ سائنس اور ہسٹری میں زبردست دلچسپی رکھتا ہے اور اس کا ماہر ہے. چنانچہ اس نے وقت گزاری کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ طویل داستان گھڑی ہے اور ہمیں سنا رہا ہے. اس طرح اس کی تنہائی بھی دور ہو گئی ہے. لیکن تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ وہ ہمیں ایک شیشے کی تابوت میں ملا تھا اور اس کا جسم عجیب حیت کا تھا؟ وہ بھی سائنس کا کمال ہو سکتا ہے. ممکن ہے وہ کوئی تجربہ کرنے کے بعد اس تابوت میں لیٹا ہو اور اتفاق سے ہم آ گئے ہوں. لیکن باجی، اس کا چمکدار جسم اور پھر وہ پتھروں والا تجربہ. بھائی، اس دور کی سائنس میں سب کچھ ممکن ہے. لیکن وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شاید چاند پر جانے کی تیاریاں. ممکن ہے کسی دن یہ فضا میں بلند ہو جائیں اور پھر اس کی منزل کوئی پر اسرار سیارہ ہو. ہائے باجی، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فروزہ نے خوفزدہ انداز میں کہا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. فرزانہ کھل کھلا کر ہنس پڑی
لیکن فروزہ سنجیدہ ہی رہی۔ تم ہنس رہی ہو باجی، لیکن اگر تمہارا خیال سچ نکلا تو کیا کسی سیارے کی سیر کریں گے؟ لعنت ہے، میں تو کبھی نہیں جاؤں گی، کہہ دیتی ہوں۔ اور یہ ڈیڈی، آج میں ان سے بات کروں گی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے ہیں اب تو یاد بھی نہیں، بس زندگی کی یہیں تک محدود ہو گئی ہے۔ رات ہو گئی، سو جاؤ، صبح کھاؤ پیو اور اس کی بکواس سننے بیٹھ جاؤ۔ سچ کہوں فروزہ، کیا اس کی بکواس دلچسپ نہیں ہوتی؟ دلچسپ تو ہوتی ہے باجی، لیکن آخر کب تک؟ کوئی حد بھی ہو۔ ڈیڈی بھی مجبور ہے فروزہ۔ کیوں؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا اس کی مدد کے بغیر ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ تو پھر اس سے مدد کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو صرف اس کی داستان میں الجھے ہوئے ہیں اور اس کے رنگین قصے خوب مزے لے کر سنتے ہیں، فروزہ نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ فرزانہ ہنستی ہی رہی، پھر بولی، سچ مچ فروزہ، بعض اوقات میں بھی الجھن میں پڑ جاتی ہوں۔ اس کی کہانی نئے نئے جہانوں کی سیر کراتی ہے، ہم خود کو اسی ماحول میں محسوس کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھی انہی ادوار میں سانس لے رہی ہوں، بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب خود پر نگاہ جاتی ہے تو ایک عجیب سے خوف کا احساس ہوتا ہے، نہ جانے اس کی کہانی کس قدر طویل ہو۔ ہمیں اس کی کہانی مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکلنے میں مدد دے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ڈیڈی اس سے اس سلسلے میں بات کریں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ جلد تیاریاں مکمل ہوں اور اس کی کہانی شروع ہو جائے۔ وہ ساحر ہے باجی، سچ کہتی ہوں، وہ ساحر ہے۔ ہم اسی طرح اس کے طلسم میں پھنستے رہیں گے اور اپنی کہانی سناتا رہے گا، یہاں تک کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، تب وہ اس نئی دنیا کو دیکھنے نکل پڑے گا۔ فروزہ نے کہا، آؤ اس بارے میں ڈیڈی سے گفتگو کریں، آؤ واپس چلیں۔ فرزانہ نے کہا اور فروزہ پلٹ پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس غار میں داخل ہو رہی تھی اور پھر وہ اس حصے میں جا پہنچی جہاں سے پروفیسر کے گنگنانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک رومانی شعر گنگنا رہا تھا۔ دیکھا ڈیڈی یہاں کتنے مگن ہیں، فروزہ نے دانت پیس کر کہا۔ مجھے تو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، فرزانہ نے منہ دبا کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا؟ فروزہ نے چونک کر پوچھا۔ اس کی رنگین کہانیاں سن سن کر ڈیڈی بھی جوان ہو رہے ہیں، تم دیکھ لینا، جب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہوں گے تو میرے اور تمہارے بال سفید ہوں گے اور ڈیڈی کے سیاہ۔ فروزہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز شاید پروفیسر نے بھی سن لی تھی، چنانچہ اس کے گنگنانے کی آواز بند ہو گئی۔ تب دونوں لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ اوہ، بڑی جلدی واپس آ گئی بچیوں۔ کیوں؟ کیا باہر کے ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی؟ نہیں ڈیڈی، یہ فروزہ بہت پریشان ہے، فرزانہ نے کہا۔ ارے کیوں؟ پروفیسر نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو تو کوئی احساس نہیں رہا ڈیڈی، برف کے اس ویرانے میں ہم بے بس اور مجبور تھے۔ آپ اپنی ہمت اور جد و جہد سے وہاں سے نکال لائے، لیکن یہاں کم از کم وہ بے بس نہیں ہے۔ یہاں اگر بے بس بھی ہے تب آپ ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ تو سوچئے، کیا پوری زندگی یہیں گزار دی جائے گی؟ کیا ہم باہر کی دنیا کبھی نہ دیکھ سکیں گے؟ فروزہ نے کہا۔ پروفیسر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے، پھر حیرت کی جگہ پریشانی اور گہرے غور و فکر نے لے لی۔ وہ گردن ہلاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ دنوں سے میں نے یہ بات فراموش ہی کر دی تھی۔ یقیناً میں نے یہاں سے نکلنے کا تصور ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی میرے بچیوں کہ میں نے تمہارا خیال چھوڑ دیا، نہیں، مجھے تمہارے مستقبل کا پورا پورا خیال ہے۔ مستقبل کی بات چھوڑیں ڈیڈی، مستقبل جائے جہنم میں، لیکن ہمیں یہاں سے تو نکلنا ہی ہے، فروزہ نے کہا۔ ہاں، یہاں سے نکلنا ہے۔ دراصل تاریخ میری بہت بڑی کمزوری ہے، اور پھر اس کا بیان۔ تم لوگوں کی تصورات خواہ کچھ ہوں فروزہ، لیکن مجھے اس کے بیان پر یقین آ چکا ہے۔ اس کی شخصیت، اس کی ذات کچھ بھی ہو، میں خود بھی اس کی شخصیت کا تذکرہ الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہے،
لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اور یہی دلچسپی مجھے بے خبر کیے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں فروزاں کہ اس کی کہانی مکمل ہو جائے، تو پھر میں اس سے درخواست کروں کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالنے کا بندوبست کرے۔ ہمیں اس کی بھرپور دوستی کی ضرورت ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے، اس سے دشمنی مول لے نہیں سکتے۔ ہاں یہ تو درست ہے ڈیڈی، لیکن اس کی کہانی نہ جانے کب تک جاری رہے، نہ جانے ہمیں یہاں کتنا وقت گزر چکا ہے۔ کل اس سے بات کریں گے، پروفیسر خادر نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، اب ہم اس کی کہانی سننے کے بعد ہی اس سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں آپ سے متفق ہوں، فرزانہ نے کہا، پھر فروزاں کی طرف متوجہ ہو کر بولی، فروزاں، ڈیڈی کی مشکلات کا بھی اندازہ کرو۔ میرا خیال ہے ہمارے سوچنے کا انداز غلط تھا۔ ہاں مجھے احساس ہے باجی، آئی ایم سوری ڈیڈی، فروزہ نے شرمندگی سے کہا۔ اوہ نہیں بیبی، کمزوری میری ہی ہے، بہرحال کچھ اور انتظار کر لو، اس کے بعد میں اس سے سنجیدگی سے گفتگو کروں گا، پروفیسر خادر نے کہا، اور خاموشی چھا گئی۔ بستروں پر لیٹنے کے بعد بھی وہ اسی گفتگو کے بارے میں سوچتی رہیں، اور انفرادی طور پر ایمانداری سے انہوں نے اپنا اپنا جائزہ لیا۔ دلچسپی اس کی ذات سے نہیں، اس کی کہانی سے ضرور تھی۔ اس کی سحر بیانی کی وہ دل سے قائل تھیں۔ وہ دنیا کو ابتدا سے لے کر چلا تھا اور تہذیب کے دور تک آ پہنچا تھا۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کہانی سننے والے تمام افراد انہی مراحل سے گزر رہے ہوں۔ ان میں کوئی بھی غیر تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ ارتقاء انسانیت پر انہوں نے بھی بہت کچھ پڑھا تھا، دنیا کی تبدیلیوں کی داستان انہیں بھی معلوم تھی، لیکن جس انداز میں یہ داستان بیان کی جا رہی تھی وہ انوکھا تھا، اور یہ تصور کہ ان ادوار سے گزرا ہوا ایک انسان ان کے سامنے موجود ہے اور وہ آپ بیتی سنا رہا ہے، ان ادوار کی کہانیوں کو اور دلکش بنا دیتا ہے۔ کیا وہ خود بھی اس کہانی کو ادھورا چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ فروزہ نے سوچا۔ نہیں، پھر ایک خلش رہے گی، اور یہ خلش کبھی نہ مٹ سکے گی۔ تب پھر کیا اس سے درخواست کی جائے کہ وہ کہانی جلد ختم کر دے؟ لیکن اس سے تشنگی پیدا ہو جائے گی۔ اوہ، ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ ایک طویل نیند سے جاگا ہے بقول اس کے، اور اس نے اس نئی دنیا کا تعین کر لیا، تو کیا وہ اس نئی دنیا کا نظارہ نہیں کرے گا؟ کیا وہ اسی غار میں بیٹھا ہم سے باتیں کرتا رہے گا؟ نئی دنیا اس کی منتظر ہے، اسے یقیناً اس نئے ماحول سے دلچسپی ہوگی، وہ اس نئے ماحول میں خود کو ضم کرنے کی کوشش کرے گا، اور یقیناً اسے اس نئے دور کی لڑکیوں کی بھی جستجو ہوگی۔ نئے دور کی لڑکیاں، دو بہنیں، حکیلہ اور ساؤل، فرزانہ اور فروزہ، دو لڑکیاں۔ فروزہ کا دل دھک سے ہو گیا۔ لا حول ولا قوت، کیا بےہودہ بات سوچ رہی ہے وہ۔ شہزادہ حسن بس اپنے آپ میں مگن رہیں، باہر نکل کر ان بے وقوف لڑکیوں کی تلاش کریں جو اس کے حسن پر فریفتہ ہو کر دیوانی ہو جائیں۔ نہ میں ان کے پھندے میں آنے والی ہوں، نہ باجی۔ ہاں، اس بات کے اعتراف میں کوئی آر نہیں ہے کہ نئی نسل کی نوجوان لڑکیاں ہمیشہ سے زیادہ آزاد اس پر ٹوٹ پڑیں گی، اور پھر حضرت کو بھاگنا پڑے گا، اسی طرح جیسے تاآز کی بیویوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے۔ اس کے منہ سے ہنسی نکل گئی، اور قریب لیٹی ہوئی فرزانہ چونک پڑی۔ فروزہ، اس نے آواز دی۔ جی باجی، فروزہ ہنسی دباتی ہوئی بولی۔ جاگ رہی ہو؟ کیوں؟ فرزانہ نے اسے غور سے دیکھا۔ بس ایسے ہی باجی، کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا؟ فرزانہ نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی باجی کہ ہم اس سے بات کریں گے کہ کیا وہ نئی دنیا نہیں دیکھے گا، پھر کیوں نہ وہ اپنی بقیہ کہانی نئی دنیا میں چل کر مکمل کر لے۔ فروزہ نے سرگوشی کی۔ تو تم ابھی تک اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ ہاں باجی، فروزہ نے کہا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے فروزہ، وہ بہت بے باک انسان ہے، ہماری ذرا سی حرکت سے غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد تم جانتی ہو کہ ہم اور ڈیڈی اس کی قوت کے سامنے بے بس ہوں گے۔
اوہ، یہ ٹھیک ہے باجی، ہماری کسی بھی حرکت سے اسے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دو۔ اور ہاں، تم ہنسی کیوں تھی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ بس ایک بات سوچ کر ہنس پڑی تھی باجی۔ کیا بات؟ یہی کہ اسے اپنے حسن پر بڑا غرور ہے۔ ہر دور کی لڑکیاں اس پر دھڑا دھڑ مرتی رہتی ہیں۔ ہمارے بارے میں بھی شاید وہ خوش فہمی کا شکار ہو، لیکن ہم ایمانداری سے اس سے متاثر نہ ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی باجی کہ اس کی شخصیت ہی عجیب ہے۔ جدید دنیا کی بدحواس لڑکیاں اس پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سیٹی گم ہو جائے گی۔ تاج کی بیویوں سے خوفزدہ ہو کر کیا بھاگا تھا جو اب بھاگے گا ان لڑکیوں سے جان چھڑانے کے لیے۔ فروزہ پھر ہنس پڑی اور اب فرزانہ بھی ہنس رہی تھی۔ اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ اس نے مسکرا کر ان تینوں کا استقبال کیا۔ ناشتے کی میز پر ناشتہ تیار تھا۔ وہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میز پر ایک سراہی میں وہ عجیب قسم کا مشروب بھی رکھا تھا جسے وہ کبھی کبھی ان لوگوں کو پلاتا تھا، اور اسے پی کر وہ جسم میں بے پناہ چستی اور نئی امنگ محسوس کرتے تھے۔ ناشتے کے بعد اس نے پیالوں میں وہ مشروب انہیں پیش کیا اور بولا، میں آپ لوگوں کے چہروں پر کسی قدر اضمحلال کے آثار دیکھ رہا ہوں پروفیسر، یہ مشروب پی لیں، اضمحلال دور ہو جائے گا۔ اوہ ہاں، تمہارا خیال درست ہے۔ دراصل کبھی کبھی ہمیں اپنی دنیا یاد آ جاتی ہے اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ نہ جانے ہم اسے دوبارہ دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ میں ہر ادوار کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں پروفیسر۔ آپ ہی کہہ چکے ہیں کہ اس دنیا سے آپ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اطمینان سے چلیں گے پروفیسر، جلدی کیا ہے؟ اس نے کہا اور پروفیسر خاموش ہو گیا۔ اس کے اشارے پر لڑکیوں نے بھی مشروب کے پیالے اٹھا لیے اور مشروب نے در حقیقت ان کے ذہن سے تردد نکال دیا۔ ان کے جسموں میں سرور کی لہریں گردش کرنے لگیں اور ان کی روح فرحت محسوس کرنے لگی۔ کہانی وہاں ختم ہوئی تھی جہاں تم تبرک کی طرح بٹ رہے تھے، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ تبرک بٹ چکا تھا پروفیسر۔ وہ دونوں بے حد مطمئن اور خوش تھیں۔ ابتدائی دنوں میں میں بھی خوش رہا۔ بوڑھے چرواہے کی بھیڑوں کی ذمہ داری اب میں نے لے لی تھی۔ میں اس کی بھیڑیں پہاڑوں میں لے جاتا، میرے ساتھ میری دونوں بیویاں ہوتیں جو زیادہ وقت مجھ سے اظہار الفت میں گزارتیں، اور ان سے نئی تہذیب کے ان علاقوں کے بارے میں معلوم کرتا۔ انہوں نے مجھے عجیب باتیں بتائی تھیں پروفیسر۔ گو ان کی معلومات زیادہ نہیں تھیں، لیکن بہرحال میں نے ان کی باتوں سے بہت سے نتائج اخذ کیے تھے جن کی میں نے بعد میں تصدیق کی۔ جو کچھ میں نے معلوم کیا اور پھر جس کی میں نے تصدیق کی، وہ کچھ یوں ہے۔ جیسا کہ میں بیان کرتا آیا ہوں پروفیسر کہ ماقبل تاریخ کا انسان بھی ذہانت سے عاری نہیں تھا۔ وہ ابتدا میں بھٹکتا رہا، لیکن پھر اس نے منظم رہنے کی ضرورت محسوس کر لی اور وہ گروہ بنا کر رہنے لگا۔ اجتماعی زندگی میں بہت سے اذہان مل کر ضروریات کے بارے میں سوچتے تھے اور پھر ان پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ ابتدائی تہذیبی دور سے پہلے کا انسان بھی مکان بناتا تھا، لباس استعمال کرتا تھا۔ پھر یہ گروہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ اچھی معقول اور بہتر طرز زندگی کے لیے جد و جہد شروع ہوئی اور طاقتور گروہ کمزور گروہ پر غالب آنے لگے۔ بہت سے گروہوں میں مفاہمت کی فضا قائم ہوتی اور ان سب نے مل کر آبادیاں کیں۔ یوں شہر وجود میں آئے اور پھر شہری نظم و نسق، مجلسی اور اقتصادی طبقے، منظم مذہب، بادشاہی وغیرہ وجود میں آ گئے۔ یہ سب ماقبل تاریخ ہوا۔ مشرق قریب میں تہذیب کی ابتدا 4500 قبل مسیح ہو گئی تھی۔ وادی نیل، دجلہ و فرات اور وادی سندھ میں حقیقی شہر بن گئے تھے۔ نیل اور دجلہ و فرات کی نزدیکی وادیوں کے خانہ بدوش قبیلے جب خشک وادیوں میں زندگی نہ گزار سکے تو انہوں نے دریاؤں کے کناروں کا رخ کیا اور وہ اجتماعی حیثیت میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے اجتماعی مفاہمت کے ذریعے ان دریاؤں پر پشتے بنائے اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ ابتدا میں ان گروہوں میں سخت رقابت رہی اور دن رات خونریز لڑائیاں ہوتی رہیں۔ طاقتور گروہ کمزوروں پر غالب آتے رہے اور حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ دریاؤں کے قریب کی خوشحالی خشک علاقوں میں آباد گروہوں کو لالچ دلاتی اور وہ دوسرے سے مل کر حملہ آور ہوتے۔
عموماً حملہ آوروں کو فتح حاصل ہوتی، لیکن اس سے دریاؤں کے کناروں کی خوشحالی متاثر ہوتی۔ دریائے نیل کے ساتھ مصر آباد ہوا، پھر دجلہ و فرات میں مختلف حکومتیں بن گئیں، مثلاً کلدانی، بابلی، آشوری۔ ان چھوٹی بڑی حکومتوں نے صدیوں تک اپنی انفرادیت اور آزادی برقرار رکھی۔ پھر آس پاس کے ایرانی پورے مشرقی علاقے کو زیر نگیں لے آئے۔ یہ خانہ بدوش قبائل سے زیادہ ذہین تھے۔ انہوں نے مصر سے ہندوستان اور روس کی سرحدوں تک پورا علاقہ مسخر کر لیا۔ تاریخی مصر نیل کی تنگ وادی پر مشتمل تھا، جس کی لمبائی دوسرے آبشار اور ڈیلٹا کے درمیان 800 میل ہے۔ تقریباً 5000 سال قبل مسیح مصر کی تاریخ کا پائیدار دور شروع ہوا۔ مصریوں نے صحرائی علاقے سے بحر قلزم تک کا راستہ پیدا کر لیا تھا۔ تجارت شروع ہو گئی تھی۔ 4300 سال قبل مسیح مصر میں 2 حکومتیں قائم تھیں، بالائی مصر جو نیل کے پہلو میں تھا، اور زیریں مصر جو اس کے زیریں حصے اور ڈیلٹا میں تھا۔ لیکن بعد میں یہ دونوں حکومتیں ایک ہو گئیں۔ مختلف گروہوں کے مختلف مذاہب تھے، کوئی بت پرست تھا، کوئی آتش پرست، کوئی سورج پرست۔ مذہبی چپخلیشیں بھی خوب چلتی تھیں۔ شاہی خاندان بدلتے رہتے تھے، کبھی آتش پرست ہوتے، کبھی بت پرست، اور کبھی سورج پرست۔ چوتھے شاہی خاندان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سورج پرستوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ ان کے عقائد سب سے زیادہ پراسرار تھے۔ حسب سابق مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، اور چوتھے خاندان کا دارالحکومت ممفس تھا۔ اس وقت جب میں مصر کی بالائی حصے کی ایک بستی میں قیام پذیر تھا، چوتھے خاندان کے فرعون رابوس کی حکومت قائم تھی۔ را سورج کو کہتے ہیں، اور فی تنکیری علامت ہے، گویا بادشاہ کا لقب فارع تھا۔ یہی لفظ عبرانی زبان میں فاراعو اور عربی میں فرعون بن گیا۔ فرعون چہرم کی تاریخی دور میں نے ایک دلکش زندگی گزاری۔ ابتدا میں اس چھوٹی سی بستی تک محدود رہا اور اس نئی مملکت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہا۔ میری دونوں بیویاں حکیلہ اور ساؤل میری بہت وفادار تھیں، اور در حقیقت پروفیسر، تھوڑے عرصے میں ان کی شرافت، محبت اور وفاداری کا قائل ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے قرار کہاں تھا؟ فرعون کے نمائندے کبھی کبھی بستی میں نئے احکامات سنانے آ جاتے تھے، اور میں ان کے تزک و احتشام کو دیکھ کر سوچتا کہ جب یہ معمولی کارندے اس قدر شان و شوکت رکھتے ہیں تو دربار فرعون کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرعونی دربار کو دیکھنے کی خواہش آہستہ آہستہ میرے دل میں چٹکیاں لے رہی تھیں۔ لیکن ان دونوں لڑکیوں کے چکر میں گھن چکر بن گیا تھا۔ اب میرا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ میں بوڑھے فارغ کی بھیڑیں چرانے لے جاؤں، شام کو انہیں واپس لا کر احاطے میں بند کروں، پھر کھانا کھاؤں اور رات اپنی بیویوں کے ساتھ گزاروں۔ بوڑھا فارغ بھی بہت خوش تھا کہ اسے ایک مضبوط ملازم مل گیا تھا۔ چنانچہ وہ دن رات آرام کرتا اور خوب موٹا ہو گیا تھا۔ وہ تو پروفیسر درگت بن رہی تھی مجھ جیسے انسان کی، لیکن میں صرف ایک فائدہ حاصل کر رہا تھا، یعنی جس وقت میں بھیڑیں واپس لاتا، کھاتا پیتا اور رات ہونے میں کچھ دیر باقی رہ جاتی تو بستی کے ان بوڑھے لوگوں میں جا بیٹھتا جو شام کو ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ گفتگو فرعون کی تمکینت اور وقار کے بارے میں ہوتی۔ وہ اسے خداوند سمجھتے۔ احکام فرعون ایک طرح سے خدا کا حکم تھا۔ پوری زمین کا وہی مالک تھا، اور اسی کے حکم سے سب کو روٹی ملتی تھی۔ فرعون کے کاروبار کو قاسین چلاتے تھے، جو معبدوں میں عیش کرتے تھے، اور در حقیقت ان کو فرعون کے پراسرار نظام کو مزید پراسرار بنانے میں انہی کاہنوں کا ہاتھ تھا۔ وہ نئے نئے قانون وضع کرتے اور فرعون ان کی تصدیق کر دیتا۔ کس کی مجال تھی کہ ان کے قوانین سے پہلو تہی کرے؟ قانون چکنی کرنے والے کو بدترین سزائیں ملتی تھیں۔ میں بتا چکا ہوں پروفیسر کہ مصر میں آباد ہونے والے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا، یعنی پورے ملک کا عقیدہ اور قانون وہی ہوتا جو فرعون وقت کا ہوتا۔ کس کی مجال تھی کہ اس عقیدے سے انحراف کر لے؟ یوں تو اب بھی لوگ چوری چھپے اپنے عقیدوں پر کاربند تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اگر ان کے بارے میں فرعون کے کارندوں یا اس کے مخبروں کو معلوم ہو جاتا تو وہ قاسینوں کے احکامات کے مطابق ان لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتے، اور اس کے بعد ان کا حشر کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔
ہاں، یہ آج تک کی تاریخ تھی کہ ان میں سے کوئی کبھی واپس نہیں آتا۔